مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی۔ دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو آج عورت مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے تو ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، جی مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی کہ اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے کہ ہم تو اپنی عورت کو زندگی بھر کے لیے معذور نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ جب دوسرے مولوی صاحب کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کی ران کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنے مردہ کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں مسلسل گزر گئے۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہات کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا، چلو مدینہ منورہ میں جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں تھے، وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ امام مالک امام مدینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ حضرت امام صاحب وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے امام صاحب نے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہوئی ہے اس کے فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس تھے؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقبال جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے کے پاس سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمہ اللہ نے وہیں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، ان کو 80 کوڑے مارو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس وقت مدینہ منورہ میں قاضی القضات ہوں، میں حکم کرتا ہوں، جلادو
اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کیا، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ جب 80 کوڑے مکمل ہو گئے تو اس عورت کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ سامعین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وہ مرد و خواتین جو بن شہادت کے کسی کے اوپر یوں تہمت لگا دیتے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ کی گرفت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی تمام باتوں سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔